اگر ایک پارٹی بھی ڈٹ جاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے آئین پر، اصولوں پر، انسانی حقوق پر، بنیادی انسانی حقوق پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، تو دوسری پارٹیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم مل کر کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سوال پی ڈی ایم میں بار بار میں اٹھاتا رہا ہوں. ایک خود اعتمادی اپنے اندر لانی ہوگی. اگر ہم ایک پارٹی خود اعتمادی کے ساتھ گفتگو کر کے صورتحال کو پلٹ سکتے ہیں، باقی پارٹیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ سیاستدانوں کے غلط رویوں سے پارلیمان بے معنی ہو گئی. سیاستدانوں کو جیلوں میں نہیں ہونا چاہیے. ماضی میں جو کچھ ہوا اس کے بھی مخالف تھے. سیاست میں انتقام کا تاثر نہیں ہونا چاہیے. سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی گن گرج. کہا خواہش ہے مسائل مذاکرات کے ذریعے حل ہوں. ملک میں دھاندلی سے پاک انتخابات کی ضرورت ہے. سیاستدانوں نے ہمیشہ جمہوریت اور اصول پر سمجھوتا کیا. خیبر پختونخوا میں بے نظیر نشو و نما پروگرام میں مالی غبن اور گھسٹ ملازمین کا انکشاف ہوا ہے. صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی ورلڈ فوڈ پروگرام نے اس پروگرام پر خیبر پختونخوا میں کام روک دیا. ورلڈ فوڈ پروگرام نے مالی بے ضابطگیوں، گھسٹ ملازمین کے معاملے پر صوبائی حکومت پر سوالات اٹھائے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں میرے خلاف ایف آئی آر دینے والے کہ تم نے 3000 میں گندم کیوں خریدی ہے؟ آپ کوئی میرے سے گندم خرید رہے ہیں؟ آپ نے کوئی مجھے سپورٹ پرائز دی ہوئی ہے؟ میری گندم ہے نا، میں جتنے کی مرضی بیچوں. آپ جب میں گندم کاشت کرتا ہوں، کون سی حکومت ہے جو اس وقت مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی حساب کیا ہے کہ 1 ایکڑ گندم کے اوپر خرچ کتنا آتا ہے؟ ایک کاشتکار 7-8 ہزار کا بیج ڈالے، 5 پانی لگتے ہیں گندم کو. آپ نے کبھی کاشت کی ہو تو آپ کو پتا ہو. بانی پی ٹی آئی پہلا ملزم ہے جو فیصلے کے وقت اپنی فیملی کی موجودگی چاہتا ہے. یہ این آر او کی آڑ میں ہے. حکومت چاہتی ہے ٹرمپ بھی ان کو جوائن کر لے، مگر ایسا ممکن نہیں. سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سید حسن مرتضیٰ کی تنقیدی نشتر. کہا حکومت کا کاشتکار کا معاشی قتل اور پاسکو کو بند کرنا چاہتی ہے. سانحہ 9 مئی مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کا مقدمہ اہم پیش رفت. انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما سمیت 31 ملزموں پر فرد جرم عائد کر دی. ملزموں کا صحت جرم سے انکار. عدالت نے ملزموں کے خلاف گواہان کو شہادت قلم بند کرانے کے لیے طلب کر لیا. سماعت 22 جنوری تک ملتوی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جعلی ویڈیوز اور تصاویر اپلوڈ کرنے کا معاملہ. پی ٹی آئی رہنما شہباز گل سمیت 2 یوٹیوبرز کے خلاف مقدمہ درج. مقدمے میں شہباز گل، عمران ریاض خان اور محمد ندیم جاوید نامزد. شہباز گل سمیت ملوث ملزموں نے جعلی ویڈیوز تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے جاپان کے سفیر ایکامتسو چوئی کی ملاقات. معیشت، زراعت اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون پر فروغ دینے پر تبادلہ خیال. گورنر نے کہا پاکستان اور جاپان کے مابین کاروباری اور ثقافتی تبادلوں سے تعلقات کو مزید وسعت ملے گی. صوبائی وزیر چودھری شافی حسین کی زیر صدارت اجلاس. راولپنڈی میں انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کے امور کا جائزہ لیا. چودھری شافی حسین نے کہا انڈسٹری کے فروغ کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام ضروری ہے. صنعت کاری کا عمل تیز کر کے روزگار کے مواقع بڑھائے جا سکتے ہیں. ایک ہسٹری ہے آذربائیجان پاکستان کی، ایک بردرہڈ کی جی، تو اس کے اوپر کافی ڈیٹیلڈ بات ہوئی. ٹریڈ آفس اسٹیبلش کر رہے ہیں جی وہ لاہور کے اندر آذربائیجان کا، وچ از اے ویری پازیٹیو اسٹیپ، جس کے تھرو جی ہماری بھی پروموشن ہو سکتی ہے ٹورڈز آذربائیجان فار دا انویسٹرز ٹو کم ان. آذربائیجان کے سفیر خضر فردوف کے پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ دفتر کا دورہ. منتہا اشرف نے کہا کہ آذربائیجان اور پاکستان مل کر سرمایہ کاری کو فروغ دینا چاہتے ہیں. پاکستان آذربائیجان کو ٹیکسٹائل، زراعت سمیت متعدد مصنوعات برآمد کر کے زر مبادلہ کما سکتا ہے. پراپرٹی ٹیکس ویلیویشن سسٹم کو رینٹل ویلیو میں منتقل کرنے کی منظوری. اربن یونٹ کو پنجاب کے تمام اضلاع کی پراپرٹیز کا ریکارڈ فراہم کر دیا. حکام کے مطابق منظوری کے بعد پراپرٹی ٹیکس ڈپٹی کمشنرز لینڈ ریٹس پر وصول ہوگا.
صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس راولپنڈی کے ترقیاتی منصوبوں بارے بریفنگ دی گئی۔ بلال یاسین نے شہر کے مختلف علاقوں کو خوبصورت بنانے کے لیے تجاویز طلب کر لیں، کہا عوامی منصوبوں کی جلد تکمیل یقینی بنائی جائے گی۔ غیر قانونی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل میں نیب لاہور کی بڑی ریکوری۔ ڈی جی نیب امجد مجید آلک نے کہا کہ 1 ارب 17 کروڑ سے زائد کی ریکوری کے لیے کارروائی کی گئی۔ 887 متاثرین میں 51 کروڑ 12 لاکھ روپے بطور پہلی قسط تقسیم کیے گئے۔ ایل ڈی اے کا قصور شیخ پورہ اور ننکانہ میں کردار ختم۔ ایل ڈی اے 3 اضلاع میں نجی ہاؤسنگ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکے گا۔ لاہور ڈویژن میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے معاملات محکمہ بلدیات دیکھے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں صوبائی کابینہ نے منظوری دے دی۔ سائیکل اور موٹر سائیکل سواروں کا سفر محفوظ بنانے کا مشن۔ فیروزپور روڈ پر بائیکرز لین پروجیکٹ کا آغاز۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا فیروزپور روڈ کا دورہ، کہا شہری بائیکر لین کے استعمال سے مین روڈ پر ایکسیڈنٹ سے بچ سکتے ہیں۔ اوور سپیڈنگ کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ رواں ماہ صبح بھر میں حد رفتار سے تجاوز کرنے پر 3000 چالان ٹکٹ جاری۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فاران بیگ نے کہا تیز رفتاری کے خلاف کارروائی سے حادثات میں واضح کمی ہوئی ہے۔ شہر میں ٹریفک سسٹم بہتر بنانے کے لیے مزید نفری دی جائے۔ سی ٹی او لاہور اطہر وحید نے آئی جی پنجاب سے مزید نفری مانگ لی۔ سی ٹی او لاہور نے کہا ٹریفک روانی کے لیے رنگ روڈ فورس بھی ٹریفک پولیس کے ماتحت جائے گی۔ شہر بڑی تباہی سے بچ گیا۔ سی ٹی ڈی کے پنجاب بھر میں آئی بی اوز آپریشن۔ 200 آپریشن کے دوران 23 دہشت گرد گرفتار۔ لاہور سے فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گرد اسلحہ اور بارودی مواد سمیت پکڑے گئے۔ دہشت گردوں سے شہر کے تعلیمی ادارے کا نقشہ بھی برآمد ہوا۔ ڈی سی آفس میں معذور سائلین کے لیے بنائے گئے ریمپ افسر شاہی کو پسند نہ آئے۔ ڈی سی آفس میں قائم ریمپس توڑ دیے گئے۔ معذور افراد ریمپس کے ذریعے دفاتر تک آسانی سے پہنچ جاتے تھے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ حافظ مدثر کا کہنا ہے کہ ڈی سی آفس میں بنائے گئے ریمپس کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ ٹیکس چور پکڑائیں، سرکاری انعام کے حقدار بن جائیں۔ پنجاب حکومت نے ٹیکس چوری کی اطلاع دینے پر انعام دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں صوبائی کابینہ نے انعام دینے کی منظوری دی۔ ٹیکس چوری کی نشاندہی کرنے والے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو بھی انعام دینے کا فیصلہ۔ گارڈن ٹاؤن لیسکو سب ڈویژن میں بجلی کا میٹر دھماکے سے پھٹ گیا۔ دھماکے سے چیکنگ کرنے والی ٹیم کے کارکن ندیم جھلس گیا۔ لیسکو کی ٹیم گارڈن ٹاؤن میں بجلی کے میٹرز کی چیکنگ کر رہی تھی۔ چیکنگ کے دوران میٹر میں اچانک دھماکہ ہوا۔ میٹر میں دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ نویں جماعت کے لیے نئے نصاب کی چھپائی کے لیے پبلشرز کا اعلان۔ فزکس کے لیے سونو مین پبلشرز کی درسی کتب کی منظوری دے دی گئی۔ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے کیمسٹری کی کتاب کے لیے احسن پبلشرز کی درسی کتب کی منظوری دی۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان ڈاکٹر راغب نعیمی کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دورہ۔ چیئرپرسن بیورو سارہ احمد سے ملاقات۔ کم عمری کی شادیوں کی روک تھام سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سارہ احمد نے بچوں کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات بارے آگاہ کیا۔ فضائی آلودگی نے لاہوریوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے تجاوز کر گیا۔ ڈی ایچ اے فیز 8 شہر کا آلودہ ترین علاقہ قرار۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ Canals and river, open heaps of plastic. It is like
a nightmare. You just look around you and look at the amount of this plastic which is just taking away our good life. Now, as a citizen, I just think that my right to good life, which the Constitution guarantees, I'm not sort of vegetative organ that I can just keep on breathing and that bad air won't impact my breath. It will. I cannot just live that the surrounding is very bad and it is making it more ugly, this waste plastic. ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کی بڑی وجہ پلاسٹک کا زیادہ استعمال ہے۔ اسپیکر ملک احمد خان کا پلاسٹک مینجمنٹ اپلیکیشن کی لانچنگ تقریب سے خطاب، کہا پہلی بار صوبے بھر میں ستھرا پنجاب پروگرام لانچ کیا گیا۔ پلاسٹک مینجمنٹ اپلیکیشن کی مدد سے ستھرا پنجاب پروگرام میں مدد ملے گی۔ ڈی سی لاہور کا تحصیل نشتر زون کے مختلف مقامات کا دورہ۔ موسیٰ رضا نے گجو متا میں ڈیولپمنٹ پلان کے تحت ترقیاتی اسکیم کا جائزہ لیا۔ کاہنا کاچا روڈ کماہا روڈ پر صفائی تجاوزات کا معائنہ کیا۔ ترقیاتی منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ غیر معیاری پانی سپلائی کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایکشن۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا جوڑے پل پر واقع واٹر پلانٹ پر چھاپا۔ قوانین کی خلاف ورزیوں پر واٹر فلٹریشن پلانٹ بند۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق پانی کا لیبارٹری ٹیسٹ فیل ہونے پر یونٹ کی پروڈکشن بند کر دی گئی۔ رات گئے تک ہم لگے رہے ہیں، وہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اپنا کاوا چوک میں کوئی گٹر پھنسا ہوا ہے، ادھر سے بھی وہ لگے رہے ہیں کہ آج یہاں سے کھدائی کرا دیں گے اور کھدائی کے بعد جناب اعلیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن یہ 3 مہینے سے اس کا کوئی حل نہیں ہو رہا۔ پیرس تو نہیں بنا، کھنڈرات بن گئے ہیں۔ یہ جو نمازی حضرات ہیں یہاں سے گزرتے ہیں یہ، اور وہ پاکی کی حالت میں مسجد نہیں جا سکتے۔ یہ تقریباً 4 ماہ کا یہ پروسیس چل رہا ہے، یہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ یہ منصورہ کے مین بازار کی حالت زار، یو سی 109 ٹوکے والی گلی سمیت متعدد بازار تباہی کا شکار۔ ابلتے گٹروں کی وجہ سے گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ علاقہ مکین حکومتی عدم توجہ کا باعث مشکلات کا شکار ہیں۔ پولیس شہداء کے اہل خانہ کی ویلفیئر آئی جی پنجاب کی اولین ترجیح، گھروں کی فراہمی کا سلسلہ جاری۔ ڈولفن اسکواڈ کے شہید کانسٹیبل حافظ محمد نعمان کے اہل خانہ کو 1 کروڑ 35 لاکھ روپے مالیت کا گھر دے دیا گیا۔ شہید کے اہل خانہ کو ان کی پسند کے مطابق نجی ہاؤسنگ اسکیم میں گھر خرید کر دیا گیا۔ یوٹیوب سمیت سوشل میڈیا ایپس کو ریگولرائز کرانے کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے درخواست پر پی ٹی اے سمیت فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ نے درخواست پر سماعت کی۔ سی ایم فری وائی فائی کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ 200 سے زائد مقامات پر فری وائی فائی سروس فراہم کر دی گئی۔ سیف سٹی نے پنجاب کے 11 اضلاع میں مفت وائی فائی کی سروس فراہم کر دی۔ 270 وائی فائی ہاٹ سپاٹس سے شہریوں کو انٹرنیٹ کی فراہمی جاری۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب 16 فروری کو کرائے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق افتتاحی تقریب میں تمام ٹیمیں اور ان کے کپتان شرکت کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب کا وینیو تاحال فائنل نہ ہوا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں میں تیزی۔ قذافی اسٹیڈیم کی مرکزی عمارت کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے کام جاری۔ بلڈنگ کے سامنے موجود الیکٹرک پولز کی منتقلی کا کام بھی شروع کر دیا گیا۔ میرے تقریباً 13-14 سال ہو گئے مجھے اس کریئر میں، ویٹ لفٹنگ اور پاور لفٹنگ میں، لیکن پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، پنجاب اسپورٹس منسٹری کی طرف سے ایسے انعامات نہیں دیے گئے۔ تو یہ فیصل کھوکھر صاحب نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ ینگ جتنے ایتھلیٹ ہیں ان کو جو ہے جو اچیومنٹس کرتے ہیں ان کے اوپر اپریشیٹ انہیں کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اسی طرح جو ہے ایک پلیئر کی جو ہے حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو وہ پھر آگے مزید میڈلز کے لیے جو ہے وہ بھرپور مزید تیاری کر سکتا ہے۔
قومی پاور اور ویٹ لفٹر نو دستگیر بھٹ کے لیے بڑا انعام. صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر نے نو دستگیر بھٹ کو 10 لاکھ کے چیک سے نوازا. نو دستگیر بھٹ نے کہا کہ انعام دینے پر صوبائی وزیر کا شکر گزار ہوں. صدر لاہور ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسی ایشن خالد رسول مصطفی خالد رسول نے کہا کہ پاکستان ہاکی کے لیے کام کرنا میرے لیے اعزاز ہے. سپورٹس کرنے پر ایسوسی ایشن اور ساتھیوں کا شکر گزار ہوں. ہاکی کی تنظیم میں حالیہ تبدیلیوں کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا. اردو زبان کے معروف غزل گو اور سلام گو شاعر محسن نقوی کی 29ویں برسی. محسن نقوی کے کلام میں انسانی رویوں کے رنگ جھلکتے ہیں. اردو شاعری میں محسن نقوی کی حیثیت سے انکار نہیں، لیکن مرثیہ ان کا خاص موضوع تھا. نہ آیا ہوں نہ میں لایا گیا ہوں، میں حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں. نامور مفکر شاعر ادیب واصف علی واصف کی 96 سالگرہ. واصف علی واصف نے ایک درویش صرف انسان، صوفی اور روحانیت کے ماہر کے طور پر شہرت حاصل کی. ان کے اقوال آج بھی دلوں میں جذبہ تازہ بخش رہے ہیں.